یہ ہے انجلی اور انجلی کی ماں سیتا۔ یہاں پر دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ انجلی کی ماں سیتا انجلی سے کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے وکی کے لیے بہت ہی پیاری بیوی لے کر آؤں گی۔ پہلے ہی میں جو بڑی بہو لے کر آئی ہوں وہ غریب گھر کی ہے اور وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے۔ میں ماڈرن لے کر آؤں گی اور بہت ہی امیر باپ کی بیٹی لے کر آؤں گی۔ اس طرح انجلی اپنی ماں کو مختلف لڑکیوں کی تصویریں دکھا رہی ہوتی ہے۔ سیتا کہتی ہے یہ لڑکیاں تو بہت ہی خوبصورت ہیں، میرے بیٹے کے ساتھ تو بہت ہی خوبصورت لگے گی۔ انجلی کہتی ہے جی ہاں، میں اپنے بھائی کے لیے بہت ہی خوبصورت لڑکی لے کر آؤں گی۔ اتنے ہی میں وہ اپنی بڑی بہو کو آواز دیتی ہے، کہتی ہے چندا چندا جلدی سے یہاں پر آؤ اور یہ دیکھو اپنے دیور کے لیے لڑکی دیکھو، یہ کتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں نا۔ تو وہ کہتی ہے ماں جی جیسے آپ کو پسند ہو آپ بالکل ویسے ہی کریں، کیونکہ وہ اس کو گھر میں کوئی اہمیت نہیں دیتے ہوتے، وہ گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے ماں جی جو بھی آپ کو پسند ہے وہ ہم سب کو پسند ہے۔ اس طرح یہ بات کہہ کر چندا وہاں سے چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کو گھر کے باقی کام کرنے ہوتے ہیں، کھانا پکانا بھی چندا ہی کو کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ کچن میں آتی ہے اور کھانے پکانے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کو اپنی ساس سسر اور نند کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے، اور ساس کے لیے الگ، سسر کے لیے الگ اور نند کے لیے الگ کھانا بنانا ہوتا ہے۔ اس کی ساس یہاں پر ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے اور آرام کر رہی ہوتی ہے، اور نند 24 گھنٹے موبائل فون یوز کرتی رہتی ہے، اس لیے اس کو پورے گھر کا خیال خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے کام کاج بھی چندا خود ہی کرتی ہے۔ یہاں پر چندا کی نند مزے سے موبائل یوز کر رہی ہے اور اس کی ساس لیٹی ہوئی ہے۔ اتنے ہی میں سسر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ چندا بہو کدھر ہو؟ وہ جب اپنی بیٹی اور بیوی کو لیٹا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ کچن کی طرف جاتے ہیں اور اپنے بہو سے پوچھتے ہیں کہ آج تم نے کھانے میں کیا بنایا ہے؟ وہ کہتی ہے سسر جی میں ماں جی کے لیے اور انجلی کے لیے بنا رہی ہوں، آپ بتائیں آپ نے کیا کھانا ہے؟ اس طرح وہ اپنی فرمائش کر دیتے ہیں اور دوبارہ کمرے کی طرف چلے جاتے ہیں اور کمرے میں ادھر آ کر بیڈ کی طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ چندا بیچاری ان کی فرمائشوں کو تیار کر رہی ہوتی ہے، جوسز وغیرہ رکھتی ہے اور پیزا وغیرہ رکھتی ہے اور کہتی ہے مجھے اور بھی کام بہت کرنے ہیں، ابھی انجلی کے لیے بھی کچھ تیار کرنا ہے، پہلے ماں جی کو دے لوں پھر باقی کام کروں گی۔ چندا دل کی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور نیک دل ہوتی ہے، گھر کا کام بھی کرتی ہے اور سب کا خیال بھی بہت رکھتی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ یہاں کھانا لے کر جا رہی ہوتی ہے اور ساتھ کہتی ہے جلدی جلدی جاؤں، اس سے پہلے ماں جی کی آواز آ جائے اور وہ کہیں کہ چندا بہو اتنی لیٹ کیوں ہو گئی ہو تم؟ اس طرح وہ جلدی جلدی جا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ڈر بھی رہی ہوتی ہے، کہتی ہے ماں جی اٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لے آئی ہوں۔ اس طرح سسر جی کو بھی کہتی ہے کہ پلیز آپ بھی اب کھانا کھا لیں۔ یہاں پر وہ اپنے سسر کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے پلیز آپ بھی کھانا کھا لیں، کھانا ریڈی ہو گیا ہے۔ اتنے ہی میں وہ اپنی ماں جی کو بھی جگاتی ہے، کہتی ہے اٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لے آئی ہوں۔ چندا کی ساس تھوڑی موڈی ٹائپ کی ہوتی ہیں اور تھوڑے سخت لہجے کی بھی ہوتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے، ہم نے سن لیا ہے، اب تم نے رکھ دیا ہے، تم گھر کے باقی کام کرو۔ اس طرح وہ خاموشی سے اپنی ساس کی بات سنتی ہے اور وہ یہ کھانا سب سے پہلے جوسز دیتی ہے اپنی ساس اور سسر کو، پھر اس کے بعد وہاں سے وہ اپنی نند کی طرف چلی جاتی ہے اور اپنی نند سے پوچھتی ہے انجلی تم نے کیا کھانا ہے، تمہارے لیے کیا بنایا جائے؟ وہ کہتی ہے پہلے میرے کپڑے دھو دیں، تو وہ انجلی کے کپڑے سارے اٹھا کر لے کر آتی ہے اور ان کو کپڑوں کو دھوتی ہے، کیونکہ انجلی کے کپڑے بھی چندا ہی دھوتی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ انجلی کے کپڑے دھو رہی ہوتی ہے اور اس کو گھر کے باقی کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اور وہ ان کپڑوں کو جب دھو چکی ہوتی ہے ان کپڑوں کو لے کر جاتی ہے کمرے میں اور ان کپڑوں کو پریس بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انجلی روزانہ کے کپڑے چینج کرتی ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ کپڑوں کو پریس کرنے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انجلی کہتی ہے میرے کپڑوں کو پریس کر کر اچھے سے ہینگ کر کر الماری میں لگا دیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کس طرح مجھے روزانہ کے کپڑے ضرورت پڑتے ہیں۔ وہ یہ انجلی کی بات کو سن کر
کپڑے لے کر جاتی ہے۔ یہاں پر انجلی آتی ہے اپنی ماں جی کے پاس اور کہتی ہے ماں جی مجھے بھی بہت شدید بھوک لگی ہے۔ ماں جی کہتی ہے جاؤ چندا بھابھی کے پاس جاؤ اور ان کو بولو کہ وہ تمہارے لیے کچھ اچھا سا تیار کر دیں۔ یہاں سے انجلی چندا کی طرف چلی جاتی ہے اور یہاں دیکھتی ہے چندا نہیں ہے، پھر چندا کو آواز دیتی ہے چندا بھابھی یہاں آئیے، تو چندا فوراً آ جاتی ہے، کہتی ہے جی انجلی اب کیا کام ہے مجھے بتاؤ میں کر دیتی ہوں۔ تو انجلی کہتی ہے مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے میرے لیے کچھ لے کر آئیں اور میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر انجلی اپنے روم میں آ جاتی ہے اور یہاں پر اپنی ماں جی کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ ماں جی اور یہاں پر وکی آ جاتا ہے شادی کر کر ساتھ اپنی بیوی کو لے کر۔ تو یہ منظر دیکھ کر اس کے ابو اور امی اور ساتھ انجلی بہت زیادہ صدمے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو وکی کی شادی کے نئے نئے خواب دیکھے ہوتے ہیں۔ تو جب کہتا ہے کہ ماں جی میں آپ کی بہو کو لے آیا ہوں، انجلی دیکھو تمہاری بھابھی کیسی ہے، تو اپنے ابو کو کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کی بہو کیسی ہے۔ تو وہ لوگ یوں ہی بیٹھتے ہیں، پر ماں جی کہتی ہے میں نے تو تمہارے لیے کیا کچھ سوچا تھا۔ چندا آتی ہے، چندا جب وکی کی بیوی کو دیکھتی ہے تو بہت ہی خوش ہوتی ہے، کہتی ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو وکی کہتا ہے شکریہ بھابھی۔ اتنے ہی میں چندا کی ساس اٹھتی ہے اور اپنی بہو کا ویلکم کرتی ہے۔ پہلے تو اس کو پسند نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اب بیٹا بہو کو گھر لے آیا تو وہ یہ کہتی ہے اب اسی کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہی باتیں کر رہی ہوتی ہے انجلی اور اپنے شوہر سے، وہ سب یہاں بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وکی اپنے کمرے میں جاتا ہے اور سو جاتا ہے کیونکہ تھک جاتا ہے، اور وکی کی بیوی بھی سو جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے مالا۔ اگلا دن یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو مالا جو ہی اگلی صبح اٹھتی ہے اس کو دیر سے اٹھنے کی عادت ہوتی ہے۔ اس کی ساس آتی ہے، کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں تم نے پہلی رسوئی بنانی تھی اور تم نے سارا دن ہی گزار دیا۔ وہ کہتی ہے اس چیزوں کی مجھے عادت نہیں ہے۔ اس کی ساس اس سے لڑنے لگتی ہے اور اس کو مارنے کی دھمکی دیتی ہے۔ تو مالا یہ سب ریکارڈ کر لیتی ہے اور مالا بلیک میل کرتی ہے اپنی ساس کو۔ سب سے پہلے تو اس سے گھر کے کام کرواتی ہے، کہتی ہے کہ آپ نے کوکنگ کرنی ہے، اور انجلی کو کہتی ہے کہ تم نے پورے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ انجلی یہاں بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے، ساتھ اس کو گھر کی صفائی کرنی پڑتی ہے، اور اپنے سسر کو کہتی ہے آپ مارکیٹ جائیں اور وہاں سے سبزیاں وغیرہ لے کر آئیں۔ تو اس کے سسر مارکیٹ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے سبزیاں وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ یہاں اس کی ساس کھانا پکانا کرتی ہے اور چندا آتی ہے، کہتی ہے مالا مجھے بھی بتاؤ میں کیا کام کروں۔ وہ کہتی ہے آپ جا کر آرام کریں، آج آپ کا چھٹی کا دن ہے۔ تو یہاں ساس کھانا وغیرہ بناتی ہے اور ساتھ بہو کے پاس آتی ہے، کہتی ہے میں نے تو بنا دیا، اب میں تھک چکی ہوں۔ یہاں وہ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں چندا کتنی اچھی تھی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو یہاں چندا آتی ہے، کہتی ہے کہ ماں جی آپ پریشان نہ ہو، یہ مالا میری بچپن کی دوست ہے۔ تو یہاں پر وہ چندا سے معافی مانگتے ہیں اور اوپر سے مالا آتی ہے، کہتی ہے ماں جی یہ سب کچھ میں نے آپ کو سبق سکھانے کے لیے کیا ہے، ہم دونوں تو بچپن کی دوست ہیں۔ تو چندا کہتی ہے یہ وکی کو پسند کرتی تھی، اس وجہ سے ان دونوں نے شادی کر لی ہے۔ مالا کہتی ہے میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ آپ چندا کی قدر بالکل بھی نہیں کرتے تھے، تو میں نے کہا کیوں نہیں میری دوست کی قدر کی جائے۔ اس طرح وہ دونوں چندا سے معافی مانگ لیتی